السلام علیکم جی، میں نے آج بنایا گلاوٹ قیمہ. بہت ہی مزیدار، بہت ہی آسان، بہت جلدی بن جاتا ہے اور بہت ہی کم اور گھر میں موجود انگریڈینٹ سے بنتا ہے. سب سے پہلے ہمیں ظاہر ہے گلاوٹ قیمہ بنانے کے لیے قیمہ چاہیے ہوگا. تو میں نے قیمہ لے لیا، اس کو چھنی میں چھان لیا تھا اور سکھا لیا تھا، اس کا ایکسٹرا پانی نکالا تھا. ایک بڑا بول لیں گے ہم، اس میں ہم قیمہ ٹرانسفر کریں گے. بڑا بول ہم نے اس لیے لینا ہے کیونکہ اسی میں ہی ہم نے میرینیٹ کر کے اس کو رکھنا ہے. تو ایسا ہی لیں جو کہ جس میں آپ میرینیٹ بھی کر دیں. اچھا، اس میں جی ادرک لہسن چلا جائے گا تقریباً 1 بڑا کھانے کا چمچ. انگریڈینٹس لسٹ جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی، تو ٹینشن کوئی نہیں ہے. گرم مسالہ ہے 1 چائے کا چمچ. بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور مہمانوں کے لیے تو بیسٹ چیز ہے، یہ بیسٹ ڈش ہے جو سب پسند کریں گے. کوٹی ہوئی لال مرچ ڈال دی تھی، ہلدی ڈال دی ہے، دھنیا پاؤڈر ڈال دیں گے. دھنیا پاؤڈر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں تھوڑا سا ذرا زیادہ ہی ڈالتی ہوں، مجھے پسند ہے کیونکہ اس سے گریوی بھی کچھ مجھے لگتا ہے زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا جی، سالٹ ڈال دیں گے. بہت کم چیزیں ہیں اور بہت ہی مطلب جو گھر میں ہوتی ہیں. ایک چیز ہے جو گھر میں نہیں ہوتی، وہ ڈالیں گے تو آپ کو بتاؤں گی میں. بھنا ہوا بیسن کو میں نے تھوڑا سا بھون لیا تھا، سوکھا بھون لیا تھا فرائنگ پین کے اندر. اچھا جی، یہ ہے جو وہ انگریڈینٹ جو کہ بہت ہی کم ملتا ہے اور کہیں کہیں ملتا ہے، را پپایا. تو اس کا بھی بتاتی ہوں میں آپ کو. اور تندوری مسالہ، اگر تندوری مسالہ نہ ہو تو بہاری کباب مسالہ، اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو مت ڈالیں، لیکن یہ کہ ہلکا سا ایک ٹنٹا اس میں ہلکا سا ایک فلیور آ جائے گا. اچھا جی، یہ را پپایا کو میں نے پیس لیا اور پیسنے کے بعد میں نے اس کو 2 بڑے کھانے کے چمچ اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں پانی نکال کے. پانی جو ہے یہ جو بچ گیا یہ میں فریزر میں رکھ دوں گی، پھر کبھی کسی چیز میں ضرورت ہوئی تو ڈال دیں گے. تو 2 کھانے کا چمچ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے. اچھا دہی ہے جو رات کا میرے گھر رائتا رکھا ہوا تھا، وہ میں نے 1 کپ ڈال دیا ہے. اس میں ہرا دھنیا وغیرہ ملا ہوا ہے. اگر مطلب پرانا دہی رات کا رکھا ہوا ہے گھر میں تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں، ادروائز آپ 1 کپ دہی ڈالیں جیسا بھی آپ کے گھر موجود ہے. اچھا سا ڈالیے گا، مطلب خراب والا مت ڈال دیجیے گا. اچھا جی، یہ ہے تلی ہوئی پیاز. اس کو میں نے تل کے اس کو ٹیشو پہ میں نے نکال لیا تھا. اس کو میں نے پھر پیس لینا ہے. اچھا، آپ نے بلینڈر میں پیسنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے ہاتھ سے بھی چور کے ڈال سکتے ہیں، وہ ڈزنٹ میٹر. تو میں نے تو بلینڈر میں پیسا ہے، مجھے آسان لگا کہ میں نے اس کو تھوڑا سا پانی ڈالا اور میں نے اس کو پیس لیا. بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا، تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پیس لینا ہے آپ نے. اور یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا. اور جو تیل جس میں ہم نے پیاز فرائی کی تھی وہ سارا تیل جائے گا. تقریباً 3 سے 4 کھانے کا چمچ تھا، اتنا زیادہ تیل نہیں ہے. اور اس میں پورے میں اتنا زیادہ تیل جائے گا بھی نہیں، تو فکر نہیں کرنی ہے کہ بہت تیل ہے، کوئی تیل نہیں جاتا اس کے اندر. اچھا، را پپایا اگر آپ کے پاس نہ ہو نا تو آپ اس کی جگہ میٹ ٹینڈرائزر جو شان کا ملتا ہے مارکیٹ میں وہ لے سکتے ہیں. وہ تقریباً 1 کھانے کا چمچ جائے گا اور وہ بھی سیم کام کرے گا. بہت ہی آسان، میٹ ٹینڈرائزر کے نام سے ملتا ہے، گوشت گلانے کا پاؤڈر. ان سب کو ہم مکس کریں گے. مکس کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو میرینیٹ کریں گے. میرینیٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ پپیتا ڈالیں گے یا میٹ ٹینڈرائزر ڈالیں گے تو پھر اس کا فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا، فوراً نہیں پکے گا. تو اس کو تقریباً جیسے مہمانوں نے آپ کے رات کو آنا ہے تو آپ اس کو دوپہر میں کر کے رکھ دیں. اگر دوپہر میں آنا ہے تو آپ صبح میں کر کے رکھ دیں. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے، مطلب پپیتا مکس کرنا ہے، دہی مکس کرنا ہے، سارا مسالہ آپ نے مکس کر دینا ہے اس کے اندر. اور مکس کرے جا رہی ہوں مکس، تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے اور مزے کا بنے. اچھا، آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور بہت ہی زیادہ مزے کا بنا تھا. اور اگر آپ نے یہ ٹیبل پہ ڈش رکھی ہوگی نا تو لوگ یہی کھائیں گے اور باقی ڈشز کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، یہ آئی گارنٹی یو. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اب میرینیٹ کرنے کے لیے اس کو میں نے ڈھک دیا اور اس کو فریج میں رکھ دیں گے آپ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد نکالیں گے. اور اس کو کس طرح بنائیں گے؟ سمپل ہے، دیچکی رکھیں گے چولہے کے اوپر، ہلکی آنچ رکھنی ہے، تیز آنچ نہیں رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا، ہلکی سی آنچ رکھنی ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ قیمہ ایسے پور کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ڈال دیا دیچکی کے اندر. اس کو آپ تھوڑا سا چمچ لگا کے اس کو ذرا سیدھا کریں اور ڈھکن ڈھک دیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو کھول کے دیکھتے رہنا ہے. ایک آپ کو اس میں تھوڑا ایشو کرے گا، وہ ہے بیسن نیچے لگتا ہے. جب آپ کسی بھی ہانڈی میں ڈالتے ہیں تو بیسن جو ہے وہ نیچے لگتا ہے. تو آپ نے تھوڑی دیر کے بعد چمچہ ضرور چلانا ہے. تیز آنچ نہیں رکھنی ہے کیونکہ تیز آنچ سے وہ جل جائے گا اور سارا فلیور خراب کرے گا. تو آپ نے قیمہ اپنا پانی چھوڑے گا، دہی اپنا پانی چھوڑے گا، تو یہ آپ کا بھی خود ہی لکوڈ میں آ جائے گا. لیکن آپ نے اس میں چمچہ چلاتے رہنا ہے. ہر
4-5 منٹ کے بعد یہ دیکھیں، ابھی آپ کو میں دکھا بھی دیتی ہوں، دیکھیں نیچے یہ بیسن لگنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہلکی آنچ ہوگی نا تو وہ جلے گا نہیں. اور اگر آپ اس کو مسلسل چمچہ دیکھیں وہ لگ رہا ہے، مسلسل چمچہ چلائیں گے، مسلسل یہ نہیں ہے کہ اس پہ کھڑے ہی رہیں گے، 5-7 منٹ کے بعد آئیں، ایک ہلکا سا اس کے اوپر ڈوئی مار کے آپ نے چلے جانا ہے، آپ نے کوئی اس کے اندر اس کے ساتھ ہی نہیں کھڑے رہنا. یہ دیکھیں اس کا یہ لیکوڈ میں آ جاتا ہے، قیمہ بھی گل گیا، گل تو فوراً جاتا ہے، تقریباً آدھے گھنٹے میں آپ کی ڈش تیار ہو جاتی ہے. بس میرینیٹ کرنے میں تھوڑا سا جو ٹائم لگتا ہے وہ لگتا ہے، پکنے میں اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. بس ہم نے تب تک ویٹ کرنا ہے تب تک کہ اس کا آئل اوپر نہیں آ جاتا. جیسے ہی آئل اوپر آئے گا آپ کا مزیدار قیمہ تیار ہے. اور یہ مزیدار قیمہ آپ پراٹھے سے کھائیں، پوری سے کھائیں، نان سے کھائیں یا روٹی سے کھائیں، تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور بہت ہی آسان. یہ میں نے نمک بھی چیک کر لیا، نمک بھی اعلیٰ، 1 چائے کا چمچ لائک پورا زبردست تھا، مجھے اور زیادہ ڈالنا نہیں پڑا. اچھا جی یہ دیکھیں، یہ میں نے دیکھ لیا، یہ ہلکا ہلکا نیچے لگا ہوا ہے، یہ بھی چمچ مار کے میں اس کو مطلب جلا ہوا نہیں ہے، بس ہلکا ہلکا لگ جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ تیار ہے، اس کا آئل اوپر آ گیا ہے. بس آپ نے کیا کرنا ہے، بس اب اس کو ڈش میں نکالنا ہے اور اس کو مزے لے لے کر کھانا ہے. اور بس یہ دیکھیں، اب میں نے یہ آپ کو لاسٹ اینڈ فائنل لک دکھا دوں گی. اس کے اوپر آپ ڈال دیں، ہری مرچیں ڈال سکتے تو ڈال دیں، مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں کیونکہ میں نے اس میں مرچیں اچھی خاصی ڈالی ہیں، تندوری مسالہ میں بھی تھیں اور کٹی لال مرچ ڈالی ہے میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا اسپرنکل کر دیا ہے، اسپرنکل اس کو ہم تھوڑا سا پھلو دیں گے تاکہ وہ پیارا لگے. یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو پھیلا دیا، میں نے اس کو، اور یہ پھیلا کے میں نے اس کو آپ کو دکھانے کے لیے پھیلایا، ویسے ادروائز میں نہیں بھی پھیلاتی. ٹھیک ہے اوکے جی، اس کو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور میری ڈشز کو لائک کریں اور ضرور ٹرائی کریں. اللہ حافظ.